اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر دعائے افتتاح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا خدایا تو نے مجھے اس کی ہدایت دی، اور ہم اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہدایت پانے والا نہیں تھا میں۔ آج یہاں سے اس حمد کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنی خوبصورت حمد اور کثرت کے ساتھ اس دعا میں ہمیں ملتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ شاید کسی اور دعا میں نہیں۔ دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں بھی کافی مقدار میں حمد خداوند متعال کی ذکر کی جاتی ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے بہرحال وہ بھی کم ہے۔ یہ دعا کے حجم کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید تیسرا حصہ اس دعا کا حمد پر مشتمل ہے۔ تو یہ حمد کل سے ہم نے شروع کی تھی اور ابھی بھی جاری ہے، اور اس مقام پہ ہم پہنچے کہ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم۔ حمد صلی اللہ جل جلالہ کے لیے جو خلق کرتا ہے اور اس کو کسی نے خلق نہیں کیا۔ حمد صلی اللہ کے لیے جو رزق دیتا ہے اور اس کو کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، یعنی وہ کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں، وہ کسی کے خلق کرنے کا محتاج نہیں۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی کھلانے والا نہیں، یعنی وہ کسی سے لے کر نہیں کھاتا، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، کہ زندوں کو وہ مار دیتا ہے اور مردوں کو وہ زندہ کر دیتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جبکہ وہ خود ایسا حی ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں آتی، اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ہر قسم کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ عبد اور معبود کی باتیں تھیں، کبھی معبود کی حمد و ثنا تھی، کبھی معبود کی بلند صفات کا ذکر تھا، اور کبھی عبد کی کوتاہیوں اور خامیوں کا ذکر تھا، کہ یہاں تک ہم پہنچے کہ خداوند متعال زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ موت بھی یعنی اس کے ہاتھ میں ہے اور حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں حیات دیتا ہے اور پھر موت دیتا ہے، اور پھر برزخ میں اور قیامت میں جو ہے پھر اسی مردے کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ اور اس دنیا میں بھی اس نے چند بار مختلف قسم کے حیوانات کو جو مردہ ہو چکے تھے ان کو زندہ کر کے اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ہم جو روحانی حیات و ممات ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے یہاں پر، کہ وہ روحانی حیات بھی دیتا ہے اور روحانی موت بھی دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا گناہوں کی وجہ سے وہ قریب المرگ ہو چکا ہے، روحانی طور پہ مر چکا ہے، تو خدا اس کی توبہ قبول کر کے اسے دوبارہ روحانی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اور جو روحانی طور پر آباد ہے، زندہ ہے، نیک اعمال بجا لا رہا ہے، اگر وہ اپنے ان نیک اعمال پر اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کی روحانی زندگی کو خداوند متعال ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے اگر اس کا دل مردہ ہو چکا ہے تو اس مردہ دل میں بھی خدا جان ڈال سکتا ہے، اگر انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اور اگر انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، پاکیزہ ہے، اور اپنی اس نیکی، پاکیزگی اور پرہیزگاری پر اور زندہ دلی پر وہ اگر غرور اور کبر کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو خدا اسے اس روحانی زندگی سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اور جب میں نے عرض کیا کہ یہاں تک اس دعا میں عبد اور معبود کی باتیں تھیں، کبھی عبد کا ذکر باتیں، کبھی معبود کی، تو یہاں پہ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ایک قسم کا دعا کے اس مقام پہ ہم پہنچ گئے کہ عبد اور معبود کے درمیان
صلح ہو گئی ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اب عبد جو ہے وہ معبود کا مہمان بن گیا ہے۔ جب مہمان بن گیا ہے اور اس دعوت میں داخل ہوتا ہے، اس مہمان خانے میں داخل ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس مہمان خانے میں جو پہلے سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان مہمانوں میں سب سے بڑا عظیم اور VIP مہمان جو ہے وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ تو یہاں سے پھر اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفوتک و اہل الکرامت علیک من خلقک۔ کہ یہاں پر ہم اس جو ماہ مبارک ہے، جو دعوت عظمیٰ ہے خداوند متعال کی، جس میں اس نے سب انسانوں کو دعوت دی ہے، سب کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو اس دعوت میں جو VIP مہمان ہے، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ و ارفع جو مہمان ہے، مہمان خصوصی ہیں جو وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ اس لیے انسان اس دعوت میں جب وارد ہوتا ہے، اس دسترخوان پر جب آتا ہے، تو اس دسترخوان پر جو سب سے عظیم مہمان ہے اس کی خدمت میں اظہار عقیدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ کون محمد؟ سب سے پہلی جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ عبد کا ہے، باقی بھی صفات ہیں لیکن سب سے پہلی اور سب سے اعلیٰ عرفہ جو صفت ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول کا و امین کا، وہ تیرے رسول ہیں، وہ تیرے امین ہیں، تیری امانتیں ان کے پاس ہیں، تیرا دین ان کے پاس ہے۔ وہ صفیہ کا، اور وہ تیرے خصوصی یعنی تیرے چنے ہوئے ہیں، تو نے انہیں اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ وہ حبیب کا، وہ تیرے حبیب ہیں، تیرے محبوب ہیں۔ وہ خیارت کا، اور وہ تیرے انتخاب شدہ ہیں، تو نے انہیں انتخاب کیا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ من خلق کا، تیری مخلوق میں سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے حبیب ہیں، تیرے امین ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے صفی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ تیری مخلوق ہیں۔ وہ حافظ سر کا، اور تیرے اسرار کے وہ محافظ ہیں، یعنی ان کے سینے میں تیری توحید کے، تیرے دین کے، تیری معرفت کے اسرار ان کے سینے میں ہیں۔ وہ مبلغ رسالات کا، اور وہ تیرے پیغاموں کو پہنچانے والے ہیں، تیرے دین کو پہنچانے والے ہیں۔ ان کے اوپر درود بھیج۔ کس قسم کا درود ہونا چاہیے؟ افضل، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو یہ افضل یعنی بیسٹ کے معنی میں ہے۔ افضل، بیسٹ درود ہونا چاہیے، سب سے بہترین درود۔ وہ احسنہ، سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت درود ہو۔ وہ اجملہ، سب سے جمیل۔ وہ اکملہ، سب سے کامل درود ہو۔ وہ ازکا، سب سے پاکیزہ۔ وہ انما، نشو نما پانے والا، یعنی ایسا درود جو پھیل جانے والا ہو۔ وہ اطیبہ، طیب، پاک، طاہر۔ وہ اطہر، اور بہترین طاہر۔ وہ اسنا، اور بہت ہی بلند اور اعلیٰ درود۔ وہ اکثرا، اور سب سے زیادہ، یعنی تو نے جن پر بھی درود بھیجا ہے ان میں سے سب سے زیادہ درود ان پر بھیج۔ ما صلیتا، جو تو نے درود بھیجا ہے۔ وہ بارکتا، اور جو برکتیں تو نے دی ہیں۔ وہ ترحمتا، جو رحمتیں تو نے نازل کی ہیں۔ وہ تحننتا، جو محبتیں تو نے نازل کی ہیں۔ وہ سلمتا، اور جو سلام تو نے بھیجے ہیں۔ علی احد من عبادک، تیرے بندوں میں سے کسی ایک بندے پر، جو وہ انبیاء، ایک تیرے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو تو نے بھیجا ہے۔ وہ رسول کا، تیرے رسولوں میں سے جو کسی رسول پہ، چونکہ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، تو یہ رسول، نبی، رسول کا درجہ نبی سے بلند ہوتا ہے۔ اور پھر اولو العزم رسول جو ہوتے ہیں وہ باقی 313 میں سے جو 5 اولو العزم ہیں، ان 5 اولو العزم رسولوں کا درجہ پھر ان 313 یعنی باقی جو 313 میں سے 300 مثلا 8 جو بنیں گے، 308 رسولوں سے ان 5 اولو العزم رسولوں کا رتبہ بلند ہے۔ تو ان رسولوں پر، نبیوں پر، وہ صفت کا، اور جن کو تو نے انتخاب کیا تھا، چنا تھا، وہ اہل الکرامت علیہ کا، اور جن پر تو نے اپنا کرم کیا، ان سب پر جو تو درود و سلام بھیجتا ہے من خلق کا، اپنی مخلوق میں سے، ان درود و سلام میں سے سب سے بہترین درود و سلام، سب سے پاکیزہ، سب سے طیب، طاہر، اسنا، اکمل، ازکا، وہ درود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
بھیج۔ یہ ان کی خدمت میں اظہار عقیدت کرنے کے بعد پھر انسان اس کائنات کی جو دوسری شخصیت ہے ختمی مرتبت کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں اظہار عقیدت کرتا ہے کہ اللہم وصلی، اور اے میرے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد پھر تو درود بھیج کس پر؟ علی علی امیر المؤمنین، اس علی پر جو مومنین کا امیر ہے۔ یقیناً یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ امیر المومنین کا لقب جو ہے یہ مخصوص ہے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، ان کے علاوہ کسی کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی امام کو اور نہ کسی غیر امام کو۔ کسی امام کو بھی آپ یہ لقب نہیں دے سکتے، صرف یہ مخصوص ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ امیر المومنین کا لقب۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا لقب علی علیہ السلام کا امیر المومنین ہے، چونکہ یہ بھی ایک قسم کا اظہار ہے کہ لوگوں نے مولا کائنات کو امیر المومنین جو ماننا تھا جس حساب سے، اس حساب سے نہیں مانا، تو ہم سب سے پہلے ان کے امیر المومنین ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ وصی رسول رب العالمین، اور جو علی وصی ہے تیرے اس رسول کے جو رب العالمین کا رسول ہے۔ عبد کا، اور ان کی بھی پہلی صفت یہی ہے کہ یہ تیرے عبد ہیں، جو علی کہتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کہ اے میرے معبود علی کی عزت کے لیے یہی بس ہے اور کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ یعنی علی کو فاتح خیبر ہونے پہ فخر نہیں، علی فاتح خندق ہونے پہ اور قاتل مرحب و انتر ہونے پہ اور عمرو ابن عبد ود کے قاتل ہونے پر، بتوں کے توڑنے پر، میدان غدیر میں، اور جتنی بھی علی علیہ السلام کو فضیلتیں عطا ہوئیں، علی کہتے ہیں مجھے ان میں سے کسی پر اتنی عزت محسوس نہیں کرتا میں اپنے لیے جتنی عزت اس بات میں محسوس کرتا ہوں کہ علی تیرا بندہ ہے۔ و ولی کا، اور یہ علی تیرے ولی ہیں۔ و اخی رسول کا، اور تیرے رسول کے بھائی ہیں۔ و حجت کا علی خلق کا، اور تیری مخلوق پر یہ تیری طرف سے حجت ہیں۔ و آیت کل کبریٰ، اور یہ تیری سب سے بڑی نشانی ہے۔ میں نے چند دن پہلے 2-3-4 دن پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ پوری کائنات کی ہر مخلوق جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیات اللہ ہے، فعل خدا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سے تیری آیت کبریٰ، یعنی بڑی، کبریٰ وہی کبیر اور اکبر اس سے ہے کہ یہ مؤنث کے لیے، چونکہ آیت لفظ عربی میں مؤنث ہے تو اس اعتبار سے آیت کبریٰ تیری عظیم اور کبیر سب سے بڑی آیت اور نشانی ہے۔ واقعاً جو علی کی معرفت جو حاصل کر لیتا ہے وہ اسے رب کی معرفت ہو جاتی ہے، چونکہ علی حجت خدا ہے، علی صفات خدا کا مظہر ہے۔ والنبع العظیم، اور اسلام کی سب سے بڑی خبر ہے علی اور علی کی ولایت۔ وصلی علی، اور یہ مولا کائنات کی خدمت میں اظہار عقیدت کرنے کے بعد پھر انسان بی بی دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان کی خدمت میں وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ، سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ صدیقہ، سچ بولنے والی، کثرت کے ساتھ سچ بولنے والی۔ چونکہ بی بی پہ بہرحال کسی دور میں یہ الزام لگا تھا کہ آپ جو گواہ لائیں اور آپ جو سلسلہ لائیں یہ درست نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جو سچی خاتون ہے، اسلام کی سچی خاتون، مبالغہ میں جس کو حضور سچوں کی نمائندگی کے طور پر، سچوں کا نمائندہ، خواتین کی نمائندہ سچ بولنے والی لے کر گئے تھے، اور دوسری الطاہرہ جو پاک و پاکیزہ بی بی ہے، اور کیا نام ہے ان کا؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، وہ فاطمہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وصلی علی صبطی الرحمہ، اور بی بی کے بعد اب امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کی سردار کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اظہار عقیدت کرتے ہوئے کہتے ہیں وصلی علی صبطی الرحمہ، اور نبی رحمت کے جو 2 نواسے ہیں ان پر درود بھیج، و امام الہدا، ہدایت کے جو 2 امام ہیں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام، ان پر درود بھیج، جو سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں ان پر درود اور سلام بھیج۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے امام ہیں سارے ان کے اوپر درود بھیج کے مراد ابھی ان کے نام لے کے بتاتے ہیں کہ علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی، کہ یہ ان 2 اماموں کے بعد باقی جو 9 امام ہیں ان سارے 9 اماموں کے نام لے کر ان سب پر درود و سلام بھیج، اور خاص طور پر جو خلف الہادی المہدی، وہ جو ان سب کے
وارث ہیں اور یادگار ہیں ان سب کی، جو ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی جس کو ہدایت ملی ہو، تو وہ مہدی من اللہ ہیں اور ہادی الی المخلوق ہیں۔ مہدی من الخالق اور ہادی الی المخلوق، خالق سے ہدایت لیتے ہیں اور مخلوق کو ہدایت دیتے ہیں، تو وہ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ حججک علی عبادک، کہ یہ سب 9 کے 9 یا مثلا 12 کے 12 امام جو ہیں، یہ تیری حجتیں ہیں، تیری طرف سے حجتیں علی عبادک، تیرے بندوں پر، و امنائک فی بلادک، اور یہ تیرے امین ہیں، تیری امانتیں ان کے پاس ہیں، اور فی بلادک، تیری اس زمین پر اور تیری اس کائنات پر یہ تیری طرف سے امین ہے، ان پر تو بھیج درود۔ کیسا درود؟ صلاۃً کثیرۃً دائمتاً، ایسا درود جو کثیر ہو، بہت زیادہ ہو، دائمتاً اور دائمی ہو، مسلسل شب و روز اور یہ چلتا رہے۔ اللہم، اب یہ ہم خاص طور پہ چونکہ امام سے منقول ہے، اور امام سے میں نے عرض کیا تھا یہ دعا ہمیں خدا کے قریب بھی کرتی ہے اور ہمیں ہمارے وقت کے امام کے قریب بھی کرتی ہے۔ تو یہاں ہم 14 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں اظہار عقیدت کرنے کے بعد اب اپنے امام کی خدمت میں بالخصوص حاضر ہوتے ہیں، جن کی بیعت ہماری گردنوں پر ہے، جو اس وقت اس دور کے حجت خدا ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہم صلی علی ولی اللہم صلی علی ولی امرک، تیرا جو تیرے امر کا جو ولی ہے اس دور میں، اس پر تو درود بھیج۔ اور پھر اس کے بعد امام کا وہ لقب ہے کہ جس لقب کے سننے پر مستحب ہے، امام رضا علیہ السلام کی یہ سنت اور سیرت ہے کہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، وہ لقب، اس لقب کا ذکر ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ المؤمل، کہ جو جن کی آرزو ہے، جو آرزو ہیں تمام انبیاء کی، تمام اولیاء کی، تمام مستضعفین جہان کی جو آرزو ہیں، مؤمل یعنی جس کی آرزو ہو، جو لوگوں کی آرزو ہو، جو دلوں کی آواز ہو، وہ اس ولی امر پر درود بھیج۔ والعدل المنتظر، کہ جو عدل کا پیکر ہیں، عدل و انصاف کا جو پیکر ہیں، جن کا انتظار ہو رہا ہے، ان پر درود بھیج۔ وحفہ بملائکتک المقربین، اور اس کو اپنے مقرب فرشتوں کی حمایت میں قرار دے، یعنی اس کے تیرے مقرب فرشتوں ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ وأیدہ بروح القدس، اور ان کی تائید کر، ان کی نصرت کر روح قدس کے ذریعے سے، کہ جس طرح روایات میں آئے کہ روح قدس فرشتوں سے بھی ایک بڑی مخلوق کا نام ہے۔ یا رب العالمین، اے عالمین کے رب۔ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، خدایا ان کو جلد یہ توفیق دے اور یہ موقع دے کہ وہ آئیں اور تیری کتاب کی طرف علی الاعلان دعوت دیں، یعنی ابھی وہ پردہ غیبت میں ہیں، اس طرح سے قرآن کی دعوت نہیں دے پا رہے، تو ان کو جلد ایسا قرار دے، ایسا بنا دے کہ وہ تیری کتاب کی طرف دعوت دیں اور تیرے دین پر وہ قیام کریں، تیرے دین کو وہ قیام کریں۔ استخلف ہو فی الارض، جلد ان کو اس زمین کا وارث بنا دے، یعنی ان کی حکومت قائم ہو جائے اور ان کو وارث بنا دے، وہ پردہ غیب سے نکل کر ظہور کریں۔ کما استخلفت الذین من قبلہ، جس طرح تو نے ان سے پہلے اب جو امام تھے اور انبیاء تھے ان کو تو نے اپنی زمین کا وارث اور جانشین بنایا تھا، اسی طرح سے انہیں پردہ غیبت سے لا کر یہ عظیم جو ہے عہدہ جو ہے ان کو عطا کر۔ مکن لہو دینہ الذی ارتضیتہ لہو، کہ ان کو یہ طاقت دے، ان کو یہ طاقت دے کہ وہ اس دین کو، جس دین کو تو نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، اس دین کو وہ آ کے ایک دفعہ پھر اس زمین کے اوپر رائج کریں۔ ابدل ہو من بعد خوف ہی امنا، کہ وہ جو ایک پردہ غیبت میں جو چلے گئے ہیں اس خوف کی وجہ سے کہ ان کی جان کا خطرہ تھا، تو نے ان کو وہ پردہ غیبت میں لے گیا۔ اور دوسرا یہ خوف تھا کہ لوگ صلاحیت نہیں رکھتے تھے اللہ کی حجت سے استفادہ کریں اور اس کی قدر شناسی نہیں کی تھی، تو ان کے اس خوف کو امن میں بدل دے اور ان کو اس زمین پر ظہور کا اذن دے کہ یعبدک ولا یشرک بک شیئا، کہ وہ ایسی تیری عبادت آ کر کریں کہ جس عبادت میں کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، واقعاً اس وقت زمین کے اوپر
خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا تھا، جن و انس کو خلق کیا تھا تاکہ اس کی وہ عبادت کر سکے۔ اور ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو غیر معصوم اور ہم ناقص مخلوق جو عبادت کرتے ہیں، جس طرح ہم خود ناقص ہیں اس طرح سے ہماری عبادت بھی ناقص ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں شرک شامل ہو جاتا ہے۔ شرک جلی نہیں، شرک جلی جو انسان مثلا خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے تو وہ تو الحمدللہ ہم قرار نہیں دیتے کسی کو خدا کا شریک، لیکن شرک خفی جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، دکھاوا کہا جاتا ہے، وہ شرک بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ شرک بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ خالص عبادت انسان غیر معصوم انجام نہیں دے سکتا۔ تو خدایا تو ان کو ظہور کی اجازت دے تاکہ وہ کھلے عام آ کر تیری وہ خالص عبادت انجام دے سکیں جس عبادت کے لیے تو نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو اللہم اعزہ و اعزز بے، خدایا ان کو بھی عزت دے اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو اور مثلا اس بندگی کو اور اسلام کو بھی عزت عطا کر۔ وانصر ہو وانتصر بے، ان کی مدد کر اور ان کے ذریعے سے مستضعفین جہان کی مدد کر۔ وانصر ہو نصراً عزیزہ، ایسی مدد ہو کہ جو مدد کامیابی والی مدد ہو، یعنی جس مدد کے بعد پھر کامیابی یقینی ہو۔ وافتح لہو فتحا یسیرا، اور ان کو وہ فتح عطا کر جو آسان فتح ہو، یعنی وہ آئیں اور پھر جدھر جائیں تیری توحید کے پرچم گاڑتے چلے جائیں۔ واجعل لہو من لدنک سلطانا نصیرا، اور ان کو اپنی طرف سے وہی مددگار سلطان یا وہ عطا کر۔ اللہم اظہر بہی دینک، خدایا اس کے ذریعے سے دین کو آشکار کر دے۔ وسنت نبیک، اور اپنے نبی کی سنت کو بھی آشکار کر دے۔ حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخفی نہ رہ جائے، حق میں سے کوئی چیز مخفی نہ رہ جائے مخلوق کے میں سے کسی کے ڈر سے، یعنی حق عام ہو، بغیر کسی خوف و خطر کے حق کے اوپر عمل کیا جاتا ہو، حق کو پھیلایا جاتا ہو، حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، خدایا ہم تیری بارگاہ میں اس دولت کریمہ کی رغبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دولت کریم، دولت جلد، حکومت، دولت یعنی حکومت، وہ کریم حکومت جلد قائم ہو کہ تعز بها الاسلام واہلہ، کہ جس کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا ہو۔ آج واقعاً اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بہرحال اسلام اس طرح سے جس طرح سے اسلام کی شان ہے اس طرح سے اسلام دنیا میں سر اٹھا کے کھڑا نہیں ہے۔ وتذل بها النفاق واہلہ، کہ اس کریم حکومت کے طفیل نفاق اور اہل نفاق یعنی منافقین وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ آج ایک دنیا ہے جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اور صرف اسلام کے باہر سے اسلام کے خلاف سازش نہیں ہو رہی بلکہ اسلام کے اندر سے بھی اسلام کے اہل کار ہیں، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن وہ اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے اشاروں کے اوپر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ جو ہیں منافق ہوں یا کافر اور مشرک ہوں جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب اس حکومت میں، اس حکومت کے ذریعے سے تباہ و برباد اور نابود ہو جائیں اور اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ خدایا اس مہدی برحق کو اور منجی عالم بشریت کو جلد از جلد بھیج۔ وہ دن، وہ رمضان المبارک کب آئے گا جس رمضان المبارک کے اعمال، جمعۃ الوداع، لیالی قدر کے اعمال اور بہت ساری جو اب لیالی قدر قریب آ گئیں، قرآن سر پہ رکھ کے جو ہم اعمال کرتے ہیں کسی عالم دین کے ساتھ نہ ہو بلکہ خود وقت کے امام کے ساتھ اور ان کی معیت میں اور ان کی امامت میں ہم لیالی قدر کے اعمال بجا لائیں۔ یہ ہماری آرزو ہے اور سب سے بڑی آرزو ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔